الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل وسلم على نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك وسلم ثم صل عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي. اما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، برتری، بڑھائی، تکبیرات، تمجیدات اللہ بزرگ و برتر کے لیے. درود و سلام انگنت لاتعداد بے شمار کروڑہ کروڑ اربہ ارب درود و سلام آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ. ذرا گونج اٹھے مجمع حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کی تعلیمات کے سبب آج ہم کلمہ گو ہیں، توحید کی نعمت سے آشنا ہیں. شکر گزار ہوں ندیم صاحب کا، ان کے جملہ رفقائے کار کا، جناب حافظ عطا الرحمن عامر صاحب کا کہ آپ سے انہوں نے ہم کلام ہونے کا موقع فراہم کیا ہے. اسٹیج پر ذی وقار قائدین اعظام علماء کرام موجود ہیں، بالخصوص حضرت قاری عبدالرحمن صاحب، برادر مکرم وسیم عباس سلفی، ڈاکٹر شہزاد صاحب، حافظ سمیع اللہ صاحب، ندیم صاحب، اور اسی طرح آپ سے مخاطب ہونے والے ہیں حضرت قاری یاسین حیدر صاحب. آپ کی سماعتوں کی نظر اپنی محسوس انداز میں اور محسوس آواز میں انشاءاللہ العزیز آپ کو قرآن و حدیث سنائیں گے. میں یہاں آپ کے اجتماع گاہ میں آیا تو برادر مکرم عبدالعظیم ربانی آپ کی نظر کچھ اشعار کر رہے تھے اور اس میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے انہوں نے کچھ اشعار پیش کیے. تو میرے ذوق اور میری عقیدت نے بھی مجھ سے یہ تقاضا کیا کہ صدیق اکبر کے حوالے سے ہی صرف 4 اور 5 نکات قیمتی نکتے آپ کی نظر کر کے اس کانفرنس میں اپنا حصہ، اپنی شرکت اور اس کے بعد آپ سے اجازت چاہوں گا. سب سے پہلی بات، سورۃ توبہ میں سے ایک آیا مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی ہے. اس میں اللہ رب العزت صدیق اکبر کی رفاقت کا تذکرہ کر رہے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ. آپ سنتے رہتے ہیں، سفر ہجرت کے حوالے سے علماء بیان کرتے رہتے ہیں، لیکن اس میں سے جو نقطہ آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں: اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن. جب رسول اپنے صدیق، دوست، اپنے رفیق کے ساتھ غار میں پہنچے، وہ جو معاملہ آپ علماء سے سنتے ہیں، آپ کی گود میں، صدیق کی گود میں نبی نے سر رکھا، آپ سنتے رہتے ہیں. صدیق کے مبارک آنسو رخسار نبی پر پڑے، آپ سنتے رہتے ہیں. صدیق نے راتوں اور دنوں رخ نبی کا دیدار کیا، آپ سنتے رہتے ہیں. لیکن جو بات آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے میرے بھائیوں، میرے محبوب، میرے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کم و بیش 1,44,000 صحابہ ہیں. ہمیں کسی کی صحابیت کا ثبوت تفسیر سے ملے، کسی کی صحابیت کا ثبوت ہمیں حدیث کی کتاب سے ملے، ہمیں کسی کی صحابیت کا ثبوت اور تذکرہ
تاریخ کی کتابوں میں، تفسیر کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں یا تاریخ کی کتابوں میں ملے اور سیرت کی کتابوں میں ملے، لیکن قربان جاؤں صدیق جو مقام و مرتبہ تجھے ملا، تیرے سوا یہ اعزاز کسی اور کو نہیں ملا۔ جب صدیق اکبر کی باری آتی ہے، آپ کی صحابیت کا تذکرہ قرآن میں ملتا ہے، اذ یقول لصاحبہ، یہ اعزاز کسی اور کو نہیں ملا۔ بڑے بڑے صحابہ ہیں، بڑے بڑے اکابر، بڑے بڑے جید صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، لیکن ان کی صحابیت کے تذکرے، قصے، ثبوت، ان کی کہ ایمان لانے کے معاملات سب موجود ہیں تاریخ میں، سیرت کی کتابوں میں، احادیث میں۔ فقط صدیق اکبر ہیں جن کی صحابیت کا سرٹیفکیٹ قرآن نے جاری کیا ہے، اذ یقول لصاحبہ، یہ اعزاز کسی اور کو نہیں ملا۔ دوسری بات اسی کے ضمن میں، کئی خاندان تھے جو صحابی تھے، میاں بیوی صحابی ہیں یا اولاد صحابی ہے یا دو نسل صحابی ہیں، لیکن قربان جاؤں صدیق اکبر آپ کی عظمت کو، ایک تو آپ کی صحابیت کا سرٹیفکیٹ آپ کے علاوہ قرآن میں کسی اور کو جاری نہیں ہوا جس نے آپ کی صحابیت کا تذکرہ موجود ہو، دوسرا آپ کی 4 نسلیں صحابی ہیں، کسی اور صحابی کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہوا۔ آپ کے والد صحابی ہیں ابو قحافہ، آپ خود صحابی، آپ کے بچے صحابی، آپ کے بچوں کے بچے صحابی، یہ کسی اور کو اعزاز نہیں ملا، یہ اعزاز میں ملا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا ہے۔ لاؤ کوئی اور ہے صدیق جیسا کہ سرٹیفکیٹ جاری کرنے کی باری آئے تو قرآن آئے، کوئی اور کسی کے بارے میں نہیں بولا تو صدیق کے بارے میں بولا۔ آپ کی 4 نسلیں صحابی ہیں، یہ اعزاز کسی اور کو نہیں ملا۔ اور تیسری بات، آپ سے بڑھ کے محسن اسلام کوئی نہیں ہے۔ جب آپ ایمان لائے، آپ کے پاس 40,000 درہم یا دینار موجود تھے، اور یہ درہم و دینار آج کے کویتی، اماراتی، یمنی، عمانی یا درہم و دینار نہیں ہے۔ علماء موجود ہیں، حضرت قاری صاحب بھی پوچھئے، اس دور کا 1 درہم یا دینار 1 گرام سونے کے برابر تھا، جو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا جب آپ ایمان لے کے آئے۔ لیکن سب کچھ جناب رسول اللہ کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ 40,000 دینار، جس 1 گرام سونے کی قیمت آج کم و بیش 12-13 ہزار روپے پر گرام ہے۔ اندازہ کیجئے آپ کی دولت کے انبار کتنے ہوں گے، لیکن سب رسول اللہ کے قدموں میں جو ہے وہ نچھاور کر دیے۔ اور جب آپ ہجرت کر کے کہیں غلاموں کو آزاد کر رہے ہیں، کہیں کنویں خرید رہے ہیں، کہیں کوئی اور نصرت اسلام کر رہے ہیں، اور اسی اسنا میں جب مدینے آئے شاید آپ کے پاس 10,000 دینار باقی تھے۔ مسجد نبوی کی موجودہ جگہ کی نشاندہی ہوئی کہ یہ خریدی جائے گی۔ آپ نے کہا پتہ کرواؤ کس کے ہیں؟ 2 یتیم بھائی تھے جن کی وہ جگہ تھی، معروف واقعہ۔ اللہ کے رسول نے کہا ہم خریدنا چاہتے ہیں۔ وہ یتیم بچے تو ویسے ہی دینا چاہتے تھے، لیکن کہا ہم خریدنا چاہتے ہیں۔ کہا اس کی قیمت بہت زیادہ ہے، لیکن جو رسول اللہ نے اس موقع پہ فرمایا نا، یہ صدیق کے سوا کسی اور کے حصے میں یہ اعزاز نہیں آیا۔ کہا جتنی بھی قیمت ہوگی دینے والا ابو بکر میرے ساتھ موجود ہے۔ اور وہ مسجد نبوی کی اولین جگہ کی خریداری ابو بکر صدیق کی خالص پاکٹ سے کری گئی، یہ بھی اعزاز کسی اور کے حصے میں نہیں آیا۔ پہلی مسجد کی، مسجد نبوی کی جگہ کے خریدار اپنی جیب سے دینے والے صدیق اکبر تھے۔ کہاں صدیق اکبر کا مقابلہ کرو گے؟ اور میں قربان جاؤں اسی کے ضمن میں واقعہ، ایک جنگ کا موقع ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں آؤ مسلمانوں، لاؤ اپنا اپنا مال، اللہ کے دین کے رستے کے لیے سب اپنا مال لے کے آتے ہیں۔ عمر فاروق بھی لے کے آتے ہیں، جو کچھ وہ لا سکتے تھے لائے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا عمر کیا لے کے آئے ہو؟ وہ سامان تعداد میں زیادہ تھا، کوانٹٹی میں زیادہ تھا۔ کہا اللہ کے رسول آج میں نے اپنے مال و اسباب کے 2 حصے کیے، ایک گھر چھوڑ آیا ہوں، ایک آپ کے قدموں میں لے آیا ہوں۔ عمر فاروق فرماتے ہیں ہمیشہ یہ سوچتا تھا کبھی تو وہ دن آئے گا ابو بکر کو پیچھے چھوڑوں گا۔ کہا آج جب میں نے گھر کا آدھا سامان لا کر رسول کے قدموں میں صلی اللہ علیہ وسلم ڈھیر کر دیا،
خیال آیا آج تو ابو بکر کو پیچھے چھوڑ دوں گا. اسی دیر میں ابو بکر آ گئے. پوچھا ابو بکر کیا لے کے آئے ہو؟ کہنے لگے جو کچھ تھا آقا آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیا. گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ آپ کی اور اللہ کی محبت کے سوا کچھ چھوڑ کے نہیں آیا. عمر فاروق کہتے ہیں اس دن میں نے سوچ لیا عمر وہ کوئی دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا جو ابو بکر کو پیچھے چھوڑ سکے. ابو بکر کو جو اعزاز ملے ہیں وہ نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، عظمت صحابہ، عظمت ابو بکر صدیق، عظمت ابو بکر صدیق. صدر اہل حدیث فیصل افضل شیخ صاحب عمر کہتے ہیں اس دن میں نے یہ بھانپ لیا زمین پہ وہ شخص پیدا ہی نہیں ہوا جو صدیق کو اس کی نیکیوں میں رسول کے ساتھ ان کی جانثاری میں کو پیچھے چھوڑ سکے. صدیق اول ہے، اول رہے گا. اور لوگوں تیسری بات میری سنیے گا. آج میں اور آپ ماں بہن بیٹیوں والے ہیں. ہم سب کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کو اچھے گھروں میں ان کے رشتے طے ہوں. اور پھر آپ کی جن سے عقیدتیں ہوتی ہیں اگر ان کے ذریعے ہمارے گھروں میں رشتوں کے معاملات ہوں ہمارے لیے فخر کا سبب ہوا کرتا ہے. ہم لوگوں کو بتاتے ہیں فلاں پیر صاحب کے ذریعے، فلاں شاہ صاحب کے ذریعے، قاری صاحب کے ذریعے ہمارے گھرانے میں رشتہ طے ہوا ہے، فلاں گھرانے میں نسبت طے ہوئی ہے. اور لوگوں آج ہماری نسبتیں یہ زمین پہ بیٹھنے والے معزز لوگ کریں، ہم اس پر فخر کیا کرتے ہیں. قربان جاؤں صدیق تیری عظمت کو. تیری بیٹی کی نسبت کی باری آئی آسمانوں میں تو نے خود محمد کے ساتھ اس کی نسبت کو طے کر دیا. یہ اعزاز بھی صدیق کی بیٹی عائشہ کے سوا دنیا کائنات میں کسی اور کو حاصل نہیں ہوا. یہ اعزاز ملا بھی تو صدیق کو ملا. کس کس شعبے سے، کس کس پہلو سے صدیق کا مقابلہ کرو گے؟ جو مقام، جو شان، جو مرتبہ، جو رفعت، جو بلندی رب نے اپنے محبوب کے یار صدیق کو عطا کی ہے کائنات میں کوئی اور پیدا ہو سکتا؟ یہ ہے صدیق اکبر. اور لوگوں سنو سفر معراج ہے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. اللہ کے رسول راتوں رات سفر معراج کر کے صبح واپس لوٹے اور عرض کیا، پیغام دیا، اعلان کیا. اللہ نے مجھے آسمانوں پہ بلایا، مجھے مسجد اقصیٰ کی سیر کروائی. یہیں پہ کہیں ابو جہل بھی یہ باتیں سن کے کہا آج تو ابو بکر کو بھی بہلا لوں گا. یہ جو بات آج ابو بکر کے یار محمد نے کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم آج تو بہکانے کا موقع مل گیا. ابو بکر کہیں باہر تھے، ناکے لگا کے ڈھونڈتا پھر رہا ہے کہیں ابو بکر مل جائے. کہیں دور سے آتے ہوئے ابو بکر دکھائی دیے اور کہا ابو بکر کوئی شخص یہ کہے میں راتوں رات مسجد اقصیٰ سے ہو کے آ گیا ہوں، بیت المقدس سے مانو گے آسمانوں سے ہو کے آ گیا ہوں. صدیق اکبر تیری متانت کو سلام، تیرے وقار کو سلام، تیری ذہانت کو سلام، تیری فراست کو سلام. کہنے لگے او بتاؤ تو صحیح. کہا کس نے ہے؟ کہا تو جس کا کلمہ پڑھتا ہے نا محمد عربی، اس نے کہا ہے راتوں رات بیت المقدس بھی ہو کے آ گیا، آسمانوں سے بھی ہو کے آ گیا. کہنے لگے اگر یہ بات محمد نے کہی ہے تو سچ کے سوا ہو سکتی؟ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تھا ایمان صدیق. پوچھا نہیں ہے اللہ کے رسول آپ نے یہ بات کہی کہ نہیں کہی. کانوں میں پڑھنے کی بات ہے کہ رسول نے یہ بات کہی، تصدیق کیے بغیر جناب صدیق نے آپ کی بات کی تصدیق کر دی. اور اسی لیے قرآن نے کہا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون. وقت مختصر ہے، آخری بات کر کے آپ سے رخصت اور اجازت چاہوں گا. 28واں پارہ سورہ تحریم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی بعض بیویوں نے کوئی بات کہی. وَإِذَا سَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ. ہمارے دوستوں کی ایک تفسیر ہے تفسیر کمی. لو آج خلافت بلا فصل دا مسئلہ بھی حل کر جائیے نہ یہ کتاباں دو. تفسیر کمی میں صاحب تفسیر لکھتے ہیں
کہ سورہ تحریم کی ان آیات کا شان نزول یہ ہے کہ آقا علیہ السلام سیدہ حفصہ کے گھر میں تھے، اور آپ کی اس باری کے دن سیدہ ماریہ آپ کے اس گھر میں تشریف لے آئی۔ سیدہ حفصہ نے، ہم نے نہیں لکھا، تو نے لکھا، کتاب تیری، لکھنے والا تیرا، چھاپنے والے تم لوگ ہو، اور لکھا موجود ہے، صاحب تفسیر لکھتے ہیں، اور لوگو پڑھو، کیوں چھپاتے ہو؟ لکھا صاحب تفسیر نے اس آیا کے شان نزول میں سیدہ حفصہ کو سیدہ ماریہ کا اپنی باری کے دن اپنے وقت پر ان کا آنا اچھا نہ لگا، کہنے لگی اللہ کا رسول آج گھر بھی میرا، آج باری بھی میری، اور اس باری میں اس وقت میں ماریہ یہاں آئی اور آپ نے اس کو وقت کیا۔ اللہ کے رسول نے کہا ہم نہیں کہہ رہے، کتاب تیری، تفسیر تیری، لکھنے والے تیرے، چھاپنے والے تیرے۔ کہنے لگے اے حفصہ خوش ہو جاؤ، اگر ناراض نہ ہو تو یہ ایک ایسی بات بتاؤں تو خوش ہو جائے گی اور یہ بات بھول جائے گی۔ کیا کہا؟ کہا کون سی بات بتائیں گے؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ میرے بعد تیرا باپ بھی خلیفہ بنے گا۔ پوچھا کب بنے گے؟ دوسرے نمبر پر۔ کہا اس سے پہلے کون بنیں گے؟ کہا میرا یار ابو بکر خلیفہ بنے گا۔ کہا قالت من انباک ھذا، اللہ کے رسول آپ کو یہ بات کس نے کہی ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا حفصہ نبانی العلیم الخبیر، یہ بات مجھے میرے رب نے جو علیم و خبیر ہے اس نے بتائی ہے۔ میرے بھائیو یہ سورہ تحریم میں ان سے حوالہ پوچھو، تفسیر قمی صاحب تفسیر لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی زبان سے یہ بات، یہ کلمات ادا ہوئے، اور یہی بات تھی، یہی وہ حوالہ تھا۔ فیصل آباد کا گھنٹہ گھر مولانا محمد صدیق ہمارے وہاں امین پور بازار میں، اس امین پور بازار کی چھت پر آرام فرما رہے تھے۔ ان دوستوں کے کسی ذاکر نے کہا کہ مجھے خلافت بلا فصل کا حوالہ چاہیے، قرآن ہو، رب کی زبان، رب کا فرمان ہو، نبی کی زبان ہو، اور حوالے بھی ہمارے ہوں، کتابیں بھی ہماری ہوں۔ اسی وقت قمیض نہیں پہنی، وہ جو یہ بنیان ہوتی ہے، وہ جو صندوقڑی والی، وہی پہنے ہوئے اسی وقت ان کے سٹیج پہ گئے اور وہاں ڈنکے کی چوٹ پہ تفسیر قمی کا حوالہ پیش کیا کہ کتاب تیری، تفسیر تیری، لکھنے والے تیرے، قرآن کا ہی زبان، رب کا فرمان، نبی کی زبان، کتاب تیری، ان چاروں شرطوں کے ساتھ آج صدیق کا بیٹا صدیق تیرے سٹیج پہ ثابت کر کے جا رہا ہے کہ خلیفہ بلا فصل کون ہے۔ ابو بکر کو ماننے والا چپ نہ رہنا، خلیفہ بلا فصل کون ہے؟ خلیفہ بلا فصل کون ہے؟ ابو بکر کا نام جس کی زبان پہ نہیں چڑھتا نہ پڑے، جو ان کو ماننے والے ہیں خاموش نہ رہنا۔ خلیفہ بلا فصل کون ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بولو خلیفہ بلا فصل کون ہے؟ ذرا اٹھ کے بیدار ہو کے بولو خلیفہ بلا فصل کون ہے؟ ابو بکر سے پیار کرنے والوں اٹھو، اپنے ایمان کا اظہار کرو، خلیفہ بلا فصل کون ہے؟ یہ میدان گونج اٹھے، خلیفہ بلا فصل کون ہے؟ تو خلیفہ بلا فصل کون ہے؟ گلی گلی نگر نگر، اور یار چوپو زبی، گلی گلی نگر نگر، فقیران آئے صدا کر چلے، مرید کے والا خوش رہو، ہم دعا کر چلے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔